ہم نئے محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ میرا بھائی شادی شدہ تھا، بچوں والے تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد نے بھی غریبی میں ہی زندگی بسر کی تھی، معمولی آمدنی تھی، بمشکل مکان کا کرایہ اور کھانے پینے کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اب بھی ہم کرائے کے مکان میں ہی رہتے تھے۔ نئے محلے میں شفٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میری بھابھی اپنے میکے سے قریب ہونا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس محلے میں مکان کرائے پر لیا تھا۔ چند گلیاں چھوڑ کر بھابھی کا میکا تھا۔ بھائی کی آمدنی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، ان کے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات تھے، اور ماں اور بہن یعنی میری ذمہ داری بھی ان پر تھی۔ گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ میرا نام جمیلہ ہے، اس وقت میری عمر کوئی 20 سال ہوگی۔ نئے محلے میں کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اس لیے میں بور ہونے لگی، چاہتی تھی کہ کوئی لڑکی میری سہیلی بن جائے۔ ہمیں اس گھر میں آئے تیسرا دن تھا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی کہ سامنے والے گھر سے ایک نوعمر لڑکی برآمد ہوئی۔ اسکول یونیفارم میں تھی، کندھے پر کتابوں کا بیگ تھا، عمر کوئی 14 سال ہوگی۔ میں نے اسے آواز دی، وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم اس گھر میں نئے آئے ہیں۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام شکیلہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے نام تو ہم قافیہ ہیں، تو وہ مسکرا دی۔ اتنی دیر میں بائک کا ہارن بجا تو وہ چونکی۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا بائک پر کھڑا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ شام کو میں شکیلہ کے گھر گئی، اس کی امی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں بیٹا جب دل کرے آ جایا کرو۔ اب میں روز ان کے گھر جانے لگی۔ شکیلہ حالانکہ مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن میں نے اس کو ہی اپنی سہیلی بنا لیا۔ میں نے نوٹ کیا وہ بائک والا لڑکا روز شام میں اس کو ٹیوشن پڑھانے آتا تھا۔ ایک دن میں نے شکیلہ سے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کا نام عرفان ہے، انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں، بہت ذہین ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ جب اس کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے والد پھوپھی کو یہاں لے آئے تھے اور اسی محلے میں مکان دلا دیا تھا تاکہ بہن اور بھانجے کی دیکھ بھال کر سکیں۔ مجھے عرفان پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ میں روز شام کو شکیلہ کے گھر جانے لگی۔ جب عرفان وہاں اس کو پڑھانے آتا، آہستہ آہستہ ہم بذریعہ آنکھیں ایک دوسرے کو حال احوال دینے لگے، پھر کبھی کبھی ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرنے لگے۔ عرفان مجھے پسند کرنے لگا اور یہ پسند رفتہ رفتہ محبت میں بدلنے لگی۔ والد کے انتقال کے وقت وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ والد کے انتقال نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اس نے اسکول بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن شکیلہ کے والد یعنی اس کے ماموں نے دوبارہ سے اس کی ہمت بندھائی اور اس کو حوصلہ دیا، اس کو یہ سمجھایا کہ اب اس کو ہی اپنی ماں کا سہارا بننا ہے، اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ تمہاری ماں تمہیں بڑا آدمی دیکھنا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنا پورا دھیان پڑھائی میں لگا دیا تھا اور پھر میٹرک اور اس کے بعد FSC بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا، جس کی بنا پر اس کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا تھا اور ان دنوں وہ انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا۔ اگرچہ اس کی طرف پہلے میں نے ہی قدم بڑھایا تھا، لیکن اب وہ میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ہمارے مالی حالات اچھے نہیں تھے، میں اکثر والدہ کی دوائیوں کے لیے پریشان رہتی تھی، جس کا ذکر میں نے عرفان سے بھی کر دیا تھا۔ عرفان اب پیسوں سے بھی میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی اس سے رقم لینے کی عادت پڑ گئی۔ اب تو میں جب چاہتی اس سے پیسے مانگ لیتی۔ میں نے اس کی دیوانگی کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے 2-1 گھروں پر جا کر ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تاکہ وہ یہ رقم مجھے دے سکے۔ اس نے مجھے ایک موبائل فون بھی لا کر دیا۔ اس طرح ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ ہماری ملاقاتیں شکیلہ کے گھر ہی ہوتی تھیں۔ شکیلہ ہمارے پیار کی رازدار بن گئی تھی، وہ ہمیں ملنے کا موقع فراہم کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی، اس نے بتایا تو عرفان اور میں وہاں پہنچ گئے۔
اس نے ہمیں ایک کمرے میں تنہائی میسر کر دی، جس کا فائدہ اٹھا کر ہم ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ گئے اور پھر جذبات میں بہہ کر ساری حدود پھلانگ گئے۔ اس دن کے بعد تو عرفان کی دیوانگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا۔ وہ شام میں ایک اکیڈمی میں بھی پڑھنے جاتا تھا، جس کی فیس اس کی والدہ لوگوں کے کپڑے سی کر اس کو دیتی تھیں۔ اس نے وہ فیس بھی اب میرے حوالے کرنا شروع کر دی تھی اور اکیڈمی جانا چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ اس کو جب موقع ملتا مجھ سے ہی فون پر بات کرتا رہتا۔ جب بھی شکیلہ کو موقع ملتا وہ ہمیں تنہائی میں ملنے کی سہولت فراہم کر دیتی اور ہم اپنی جسمانی خواہشات کو تسکین دیتے۔ اس طرح وہ پاگل پنے کی حد تک میرا دیوانہ ہو گیا۔ میں اس کو پسند کرتی تھی، لیکن میرے اندر اس کے لیے وہ دیوانگی پیدا نہ ہو سکی۔ اب میں بس اس سے فائدے اٹھا رہی تھی اور وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ اس نے پڑھائی سے بھی منہ موڑ لیا تھا، حالانکہ اس کی والدہ اس سے توقع لگائے بیٹھی تھیں کہ عرفان پڑھ لکھ کر انجینئر بنے گا تو ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وہ تو اپنی ماں کا خواب پورا کرنے چلا تھا، لیکن راستے میں نے اس کو اچک لیا۔ مجھے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں عرفان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں۔ وہ اکثر کہتا کہ میں ماں کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو منع کر دیتی تھی کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ مسئلے ہیں۔ جب میں بولوں گی تب تم اپنی ماں کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرفان امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس کی ماں کو بہت افسوس ہوا اور ان کو یقین نہ آیا، کیونکہ عرفان بہت ذہین طالب علم تھا، ہر سال بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ عرفان کے پاس ماں کو فیل ہونے پر بتانے کے لیے کوئی ایسا جواز نہیں تھا۔ بہرحال اس نے ماں سے وعدہ کر لیا کہ اب میں بہت محنت کروں گا اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بدستور میرے پیار میں پاگل تھا اور اس کا وہی روٹین رہا۔ مجھے بھی اس کے مستقبل سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے اندر بہت زیادہ بے حسی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، ایک کہانی تھی۔ میں جب 9ویں کلاس میں تھی تو میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں معاشی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد ایک نرسنگ کالج میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے کورس مکمل کرنے کے بعد ایک ہسپتال میں جاب کر لی تھی۔ کچھ عرصے تو میں صرف ہسپتال میں ہی جاب کرتی رہی۔ اس کے بعد مزید آمدنی بڑھانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس پرائیویٹ کلینک میں بھی پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ یہ کلینک ڈاکٹر شاہد کا تھا۔ ڈاکٹر شاہد کی عمر ان دنوں 30 سال ہوگی۔ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میرے علاوہ بھی اس کلینک کے اسٹاف میں 2 لڑکے شامل تھے۔ ڈاکٹر شاہد اور دونوں لڑکے بہت اچھے تھے، میری بہت عزت کرتے تھے۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی قریب آ گئی۔ والدہ بیمار تھیں، مجھے ان کی وجہ سے دونوں ملازمتیں چھوڑنی پڑیں۔ ڈاکٹر شاہد جو ہمارے محلے دار بھی تھے، اس نے میری جگہ ایک اور لڑکی کو رکھ لیا، لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہ تھی۔ کچھ عرصے کام کیا، ڈاکٹر شاہد کو شکایت ملنے لگیں تو اس نے اس کو نکال دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو کوئی اچھی نرس مل جائے۔ انہوں نے 2-3 نرسیں بدلیں، لیکن کسی سے بھی مطمئن نہ ہو سکے۔ اور پھر ایک دن وہ ہمارے گھر آئے، بھائی سے درخواست کی کہ جمیلہ کو دوبارہ کلینک میں جاب آفر کرنے آیا ہوں۔ اب اس کی والدہ کی طبیعت بہتر بھی ہے اور یہ گھر میں بیکار بھی ہے، جبکہ ٹریننگ یافتہ نرس ہے۔ اس کو ملازمت کی اجازت دے دیں۔ بھابھی کے آ جانے سے امی کو کام کاج میں سہولت ہو گئی تھی، اس لیے مجھے دوبارہ جاب کی اجازت مل گئی۔ میں ان کی کلینک میں فل ٹائم جاب کرنے لگی، کیونکہ کلینک دن کے اوقات میں بھی کھلتا تھا۔ اس بار ڈاکٹر صاحب کو میری قدر آئی اور وہ مجھے اہمیت دینے لگے، جس کی وجہ سے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ ان کی طرف جھکاؤ ہو گیا۔ مرد شریف ہو، لیکن اگر کوئی خوبصورت لڑکی از خود اس کی جانب ملتفت ہو جائے تو اکثر مرد دامن نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر شاہد نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور محبت کا جواب
मोहब्बत से देने लगा। अब हम मौका पाकर बाहर घूमने भी चले जाते थे। एक रोज़ जबकि क्लिनिक में कोई मौजूद न था, एक खाली कमरे में बैठकर बातें करने लगे और फिर डॉक्टर साहब के साथ मैं भी जज्बात में बह गई। इस दिन हमने सब दूरियां मिटा दी। मैंने सोचा कि अब डॉक्टर शाहिद मेरे काबू में आ गए हैं। हम अक्सर क्लिनिक में ही अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करते। इस तरह कई महीने गुजर गए। मैं समझ रही थी कि मेरी बड़ी कामयाबी है और अब वो मुझसे ज़रूर शादी कर लेंगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। जब शादी के लिए इसरार किया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनकी वालदा हरगिज़ ना मानेंगी। वो इनकी शादी अपनी बहन की बेटी से ही करेंगी। वो भांजी को बहू बनाने का पुख्ता इरादा कर चुकी थी। लड़की भी डॉक्टर बन चुकी थी और हाउस जॉब कर रही थी। डॉक्टर शाहिद की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। अपने दिल के हाथों मज़ीद खिलौना बनना न चाहती थी, लिहाजा मुलाजमत छोड़ दी। और फिर भाभी के इसरार पर भाईजान ने इनको वहाँ किराए पर घर ले दिया जहाँ हम अब शिफ्ट हुए थे। जाहिर है इतना कुछ सहने के बाद मेरे दिल से अब मोहब्बत जैसी हर चीज़ मफकूद हो चुकी थी। मैं भी अब दिल बहलाने और फ़ायदे उठाने में लगी हुई थी। मुझे भी अब इस बात से कोई गरज नहीं थी कि इरफान का क्या होता है। एक दिन अचानक डॉक्टर शाहिद अपनी वालदा के हमरा हमारे घर आ गए। इन्होंने मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं हैरान थी कि यह मौजज़ा कैसे हो गया है। मेरे भाई और वालदा ने फ़ौरन रिश्ता कबूल कर लिया। इनकी नज़र में मेरे लिए इससे अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता था। मैंने मौका मिलते ही शाहिद से पूछा कि आप तो अपनी कज़न से शादी करने वाले थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी कज़न ने जब अपनी हाउस जॉब मुकम्मल कर ली तब अम्मी ने मेरी खाला से निदा का रिश्ता मांगा, लेकिन निदा ने मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया। शाहिद ने मज़ीद कहा कि इसके इनकार से मेरे दिल पर चोट लगी और महसूस किया कि कोई अगर ठुकरा दे तो कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी, अब मेरा ज़मीर जाग गया है। सोचा कि शायद तुम्हारी बद्दुआ लगी है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, शायद इसकी सज़ा मिली है। मैं अपने किए की तलाफ़ी के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जिस शख्स के लिए अरसे तक चुपके रोई और इसके हासिल होने की दुआएं मांगती थी, वो खुद मेरा तलबगार होकर हमारे दरवाज़े पर आ गया था। मेरे दिल से शाहिद की मोहब्बत ना गई थी। फिर मैंने इसके हाथों अपनी दोशीज़गी का गौहर नायाब भी गंवाया था। अक़ल ने भी फ़ैसला किया कि अब इसी की हो जा, जिसने गलती करने के बाद भी तुमको नहीं भुलाया। हालांकि मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया कि अब मैं डॉक्टर शाहिद के काबिल भी ना रही थी। अगर मैं इससे शादी करती तो इसके साथ धोखा होता, लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और एक दिन शकीला को भी इसकी खबर हो गई। इसने इरफान को बता दिया। इरफान ने यह खबर सुनते ही तड़प कर मुझे फ़ोन कर दिया और मुझसे इस बारे में पूछा। मैंने अब भी इसे तसल्ली दी कि इरफान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। मेरे भाई मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। मैं कोई तदबीर करती हूँ जिससे ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, और अगर ऐसा ना हो सका तो हम दोनों किसी दूसरे शहर जाकर शादी कर लेंगे। मेरा दिल बहुत सख्त हो चुका था। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं इरफान को बर्बाद कर रही हूँ। मुझे तो बस अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। और फिर मैं डॉक्टर शाहिद के साथ रुखसत होकर इसके घर चली गई और फिर अपनी नई ज़िंदगी में ऐसी मस्त हुई कि इरफान को बिल्कुल ही भूल गई। तकरीबन 6 माह बाद शकीला का फ़ोन आया। इसने मेरी भाभी से मेरा फ़ोन नंबर लिया था। वो बहुत रो रही थी। इसने मुझसे कहा कि आपने इरफान भाई के साथ अच्छा नहीं किया। वो आपके गम में बर्बाद हो गए थे। इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और हीरोइन पीने वालों की सोहबत में बैठने लगे थे। आज इनकी लाश सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर से मिली है।